بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم نوجوان بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ یہی وہ سورت ہے جسے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کم سے کم ہم دن اور رات میں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور ان 17 رکعت میں جو فرض نمازیں ہیں، صرف میں فرض کی بات کر رہا ہوں، صرف فرض، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف فرض نماز کی بات کر رہا ہوں۔ کم سے کم 17 بار تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور حدیث میں یہ بات موجود ہے، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلی بات ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس کو ایسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے وہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ لاسٹ میں یہاں پہ بڑی ہا ہے، تو بڑی ہا ہے تو وہاں پہ اس کو بڑی ہا کی آواز آنا چاہیے۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان سے سنیے اور پریکٹس کیجئے۔ جب تک ایک آیت کمپلیٹ نہ ہو جائے، دوسرے پر توجہ نہ دیجیے، دوسرے چیز کو نہ دیکھیے، اور بار بار جب ایک ہی چیز کو سنیں گے اور پریکٹس کریں گے، دھیان سے پڑھیں گے، دھیان سے سنیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین، اگر ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور یہ غلط ہے۔ دیکھیے، صحیح حرف کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح صفت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بڑی ہا، یہاں پہ بڑی ہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، عالمین، کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیے عین پر کیا ہے؟ یہ عین ہے۔ اس شکل کا حرف اگر کہیں پہ دکھے تو اس کو کیا پڑھنا پڑے گا اور کیا سمجھنا پڑے گا؟ اس کو عین پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ عین ہے، عین کا ایک شکل ہے۔ عالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس جملے میں بھی کیا ہے؟ بڑی ہا ہے، اور اس جملے میں بھی بڑی ہا ہے، تو دونوں جگہ کیا پڑھنا پڑے گا؟ کیا پڑھیں گے تو صحیح ہوگا؟ بڑی ہا، بڑی ہا، اس کو الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا، اور اس کا معنی بھی بگڑ جائے گا، اور جب معنی بگڑ جائے گا تو پھر بہت زیادہ اوپر نیچا ہو جائے گا اس کے میننگ میں اور اس کے مفہوم میں۔ تو اس کے دیکھیے اس کو، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرح، یہاں پہ بھی را پر ہوگا، را یہاں پہ بھی پر ہوگا، الرحمن الرحیم۔ اور دیکھیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے میم اس میں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، میم ہے، تو وہاں پہ میم پر کیا ہے، کھڑا زبر، کیا ہے، کھڑا زبر۔ تو کھڑا زبر یہ کس چیز کا قائم مقام ہوتا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے، کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے، کھڑا زبر کو الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کیونکہ سیکھ رہے ہیں، اگر دو الف کے برابر بھی کھینچ دیں گے تو انشاءاللہ کوئی خطا نہیں ہوگا، کیونکہ سیکھ رہے ہیں۔ جب سیکھ جائیں گے، جب عادت ڈل جائے گی، جب پڑھتے روانگی آ جائے گی، تو پھر آپ کو ایک الف کے برابر ہی کھینچنا پڑے گا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اور یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ میم کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے نا، اور جو گول دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کھڑا زبر، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا، کیسے، مالکی، مالکی، ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، صرف میم کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر کیا ہے، اس پر کھڑا زبر ہے، مالکی، مالکی یوم، یہاں پہ یہاں پہ دیکھیے اس میں یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، ہونٹ تھوڑا سا گول ہوگا، یا واو زبر یو، مالکی یو، مالکی یو، مالکی یوم الدین، مدین۔ یہاں پہ دین میں دیکھیں گے، یہاں پہ تشدید ہے، اس میں کیا ہے، تشدید ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا اسٹرونگ کر کے پڑھنا پڑے گا، شدید، اسٹرونگ، مضبوط کے ساتھ، مالکی، مالکی یوم الدین، یوم الدین، ایاک، ایاک، یہاں پہ دیکھیے اس میں کیا ہے، یا حمزہ زیر ای، حمزہ یا زیر ای ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ الف ہے، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، عین، یہاں پہ دیکھیے اس میں عین ہے، عین یہ والا، یہ کیا ہے، عین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے پریکٹس کیجیے، بار بار پریکٹس کیجیے، پریکٹس کرنے سے عادت بنتی ہے، اور پریکٹس کرنے سے سیکھتے ہیں، بغیر پریکٹس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی سدھار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹس کیجیے، پریکٹس مین چیز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، اہدنس، اب یہاں پہ چھوٹی ہا ہے، اگر اس کے جگہ چھوٹی ہا کے جگہ اگر بڑی ہا ہم لوگ پڑھیں گے، بڑی ہا کا صفت نکالیں گے، ہا،
ہا اہدی، اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ لفظ بھی غلط ہے، اس کو صحیح کر کے پڑھنا ہوگا اہدی۔ اور عام طور پر چھوٹی ہا سب کوئی ادا کر لیتے ہیں، ہر کوئی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بڑی ہا جو ہے ہا، جیسے یہاں پہ الحمد میں بڑی ہا ہے، الحمد میں کیا ہے بڑی ہا، تو اس کو بڑی ہا کی صفت کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں پہ چھوٹی ہا ہے، چھوٹی ہا ہا، تو اس کو چھوٹی ہا کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اہدی اہدی اہدنا اہدنا الصراط اہدنا الصراط۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نون کے ساتھ بھی الف ہے، اس الف کو ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے، کیونکہ نون کے بعد صاد پر دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، تشدید ہے، شدت والی حرف تشدید، اس کو ڈبل پڑھیں گے، ایک تو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے نس، نون صاد صاد صاد، نون صاد زبر نس نس نس، اہدنس اہدنس اہدنس، شین سین صاد صاد، اور ثا ثا، ان چاروں حرف میں فرق ہے۔ اہدنا الصراط، یہاں پہ را کے ساتھ کیا ہے، الف ہے، یہاں پہ را کے ساتھ الف ہے، اور اس کے بعد کیا ہے طا طا طا، یہ طا طا طا، اہدنا الصراط اہدنا الصراط الصراط، اگر ایسے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو دونوں غلط ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہوگا تجوید کے ساتھ، ایک ایک حرف کو اس کے مخرج اور اس کی صفات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم نہیں ہوگا، مستقیم مستقیم نہیں، یہ غلط ہے، مستقیم مستقیم، قیم قیم قیم، یہاں پہ دیکھیے بڑی قاف ہے، مستقیم 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 مستقیم، بڑی قاف، اہدنا الصراط المستقیم مستقیم، صراط الذین ذین، اب دیکھیے یہاں پہ صرا، یہاں پہ الف ہے اور یہاں پہ ذال یا زیر زی، یہاں پہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے، کیسے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین ذین صراط الذین ذین انعمت علیہم، انعمتا نہیں، اگر کوئی امتا پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، اس کو صحیح کر کے پڑھیے انعمتا، انعم عین عین کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضاد 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 ضاد، یہاں پہ دیکھیے اس میں ضاد ہے، ضاد 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 ضاد، اگر اس کو ایسے پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جملہ بھی غلط ہے، اس کو صحیح کیجئے، اس کو ضاد کا مخرج ادا کرنا اس میں ضروری ہے، ضاد کی صفت کے ساتھ، کیسے ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ولا ولا الضالين ولا واد غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین عالمین. اور جہاں لاسٹ میں آیت میں جب سانس توڑتے ہیں، یہاں پہ اس کا آیت کون سا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک آیت ہے. یہاں پہ سانس توڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے، سانس توڑنا چاہیے. ٹھیک، تو دیکھیے یہاں پہ 3 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں. عالمین الرحمن الرحیم. یہ کتنا الف کے برابر ہوا؟ یہ 3 الف کے برابر. اور اس کو تھوڑا کھینچیں گے، اور مالک یوم الدین مالک یوم الدین. یہاں پہ لاسٹ میں جو آیت میں ہم رکے اس کو 3 الف کے برابر پہلے کھینچے، اور ابھی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 5 الف کے برابر. لاسٹ میں جب آیت میں آپ سانس توڑتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے یہ لاسٹ ہے آیت ہے، اس میں جب آپ سانس توڑتے ہیں تو اس کو 3 الف کے برابر بھی کھینچ کے سانس توڑ سکتے ہیں، اور 5 الف کے برابر بھی کھینچ کر سانس توڑ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے. تو دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 الف ہوا. نستعین 5 الف ہوا. اہدنا الصراط المستقیم تقیم نہیں، اہدنا الصراط صراط المستقیم ایسے نہیں، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے پڑھیں گے تو غلط ہوگا، یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ مخرج کے ساتھ نہیں ہے، اس کی صفت بھی نہیں ہے، اس کو صحیح سے پڑھنا ہے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین. اور یہاں پہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ اوپر میں یہ بڑی مد ہے، اس بڑی مد کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے. تو کیسے کھینچیں گے؟ ولا الضالین. وہاں پہ تو بڑی مد ہے اس لیے 5 الف کے برابر کھینچے، لیکن یہاں لاسٹ میں کیونکہ یہاں پہ بھی یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے، یہاں پہ لاسٹ میں کیا آیت ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایسے پڑھ کے سانس توڑنا ہوگا. کیسے؟ سنیے.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دیکھیے پریکٹس کیجئے، بار بار پریکٹس کیجئے، جتنا بار ہو سکے پریکٹس کیجئے، کیونکہ پریکٹس سے حروف کے مخارج اور صفات صحیح ادا ہوتی ہے اور عادت پڑ جاتی ہے، اور 2-4 گھنٹہ میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں بولیں گے، صحیح کر لیں گے۔ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی طالب علم ہو، کوئی بھی ہو، صحیح نہیں کر سکتے۔ اس لیے بار بار ایک آیت کو پڑھیے، پہلے ایک آیت کو پڑھیے، اس کو سدھریے، اس کو سنیے، اس کے بعد پھر خود سے پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ میرا پڑھا ہوا اور جو ٹیچر پڑھاتے ہیں، دارالعلوم انقلابیہ کے ٹیچر جو پڑھاتے ہیں، ان کی آواز کیسی ہے، ان کے حروف کے مخارج اور مخرج اور ان کے صفات کس طریقے سے نکل رہے ہیں، اس دونوں چیز کو کمپیئر کیجئے، ملائیے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سدھرے گا۔ پھر دوسرے کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔